بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے آج کا درس ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں 13 صحابہ کرام سے احادیث مرفوع روایت ہیں۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی صحابی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بتائے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے صرف عرض کروں گا، لیکن اس کی تفصیل ہے کچھ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جو بنیادی کتاب ہے جس میں سب سے پہلے حدیث پاک بیان کی گئی وہ یا تو مسند احمد ہے جن کا وصال 241 ہجری میں ہوا، اس کی روایت نمبر 26018، جلد 43 صفحہ 146 موسط رسالہ سے شائع ہوئی، یا پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ پہلے ہے 29858 نمبر حدیث، امام ابن ابی شیبہ کا وصال 235 ہجری میں ہوا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، امام ابن بطہ کی کتاب الابانہ کے اندر ہے، امام لالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور شعب الایمان اس کے اندر 2 جگہ پر موجود ہے، امام بیہقی کی جو ہے، اور فضائل الاوقات بھی امام بیہقی کی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، امام بغوی کی کتاب شرح السنہ اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی کثیر کتابوں میں اس سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے جو ترمذی شریف ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا تو اس سے پہلے پورا چیپٹر قائم کیا ہے، اور چیپٹر کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کیا چیز آئی ہے۔ اس کے بعد اس کو بیان کیا آپ نے، امام ابن ماجہ نے بھی اس کا پورا چیپٹر باندھا کہ ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی درمیانی رات یعنی 15ویں رات کے بارے میں کیا احادیث آئی ہیں۔ تو اس میں امام ترمذی نے اس کو ذکر کی، حدیث نمبر 739 ہے۔ عن عائشہ تھا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، یعنی رات کو میں نبی پاک کو بستر پر نہ پایا۔ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، میں جب باہر آئی ڈھونڈنے کے لیے تو نبی پاک علیہ السلام کو بقیع قبرستان میں پایا۔ فقال کنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کا خوف کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں کمی کریں گے؟ اس بات کا خوف تھا اس لیے ڈھونڈ رہی ہو؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انک اتیت بعد نسائک، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں سمجھی کہ شاید آپ اپنی بعض دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہو۔ فقال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، تو رب تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کر رہا تھا مرزا جیلمی اس حدیث پاک کو، اس نے اس کو ضعیف ثابت کرنا تھا، تو یہ بیان کرنے کے بعد کہا طاہر القادری اس حدیث کو بیان کر رہا تھا، ترمذی سے عام عوام کو تو پتہ نہیں چلتا، تو طاہر القادری کو تو پتہ تھا، تو وہ بیان کر رہا تھا ترمذی شریف کی حدیث پاک جب پوری کی تو وہاں پر ٹھٹک کے رہ گیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایت جعلی ہے، لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ سختہ اس پہ طاری ہو گیا کیونکہ نیچے امام ترمذی نے لکھا تھا یہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی کیا لکھتے ہیں آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر آپ کو بعد میں بتاؤں کہ یہ حدیث کس صورت میں صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضرت عائشہ سے اسی سند کے ساتھ ہی مجھے معلوم ہے، اور کہنے لگے وفی حاضر بابی وفی البابی عن ابی بکر صدیق، اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی حدیث مروی ہے، اس کا کوئی ذکر اس نے نہیں کیا مرزا جیلمی نے۔ ترمذی کہتے ہیں سمعت محمدن، میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یضاعف حاضر الحدیث، کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ وقال،
یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع عن عروہ، کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو راوی ہے نا یحییٰ بن ابی کثیر، انہوں نے حضرت عروہ سے حدیث سنی نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا۔ اور وقال محمد والحجاج لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، اور حجاج نے یحییٰ بن ابی کثیر سے کوئی حدیث سنی نہیں، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، تو اس اعتبار سے امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا۔ تو یہ صرف اس سند پر اعتراض ہے، ان دو راویوں پر اس طور پر اعتراض ہے۔ اس کے اندر پہلا یہ اعتراض ہوا کہ حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اخبار مکہ امام فاقہی کی کتاب ہے 272 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 85-86 پر روایت نمبر 1839 کے اندر یوں سند موجود ہے۔ حجاج بن ارطاط کس طرح ہے؟ حدثنا الحجاج بن ارطاط عن مکحول عن کثیر بن مرہ عن عائشہ، اس کے اندر حضرت حجاج جو ہیں وہ حضرت مکحول سے اور وہ کثیر بن مرہ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر اگرچہ یہ یحییٰ سے تو سماع ثابت نہیں ہے، یحییٰ سے سننا تو ثابت نہیں، لیکن ایک دوسری سند کے طور پر حضرت عائشہ تک حضرت حجاج کا پورا متصل پہنچتا ہے، تو یہ اعتراض ایک اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہو گیا۔ اب دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے حضرت عروہ سے نہیں سنا، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ امام حاکم کی کتاب مستدرک، اس کی روایت نمبر ہے 3148 جلد 2 صفحہ 319، وہاں پر سند جو ایک موجود ہے ایک حدیث پاک کی، وہ ہے ان یحییٰ ابن ابی کثیر ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کے اندر یحییٰ بن ابی کثیر حضرت عروہ سے ہی بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اگر یحییٰ نے حضرت عروہ سے سنا نہ ہوتا تو وہ اس حدیث کی سند کو صحیح نہ کہتے، امام حاکم نے صحیح کہا ہے، تو پھر اعتراض یہ باقی رہتا ہے کہ امام بخاری نے پھر کیوں کہا کہ انہوں نے نہیں سنا؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے، بخاری شرط یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ جو دو راوی ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں ان کا زمانہ تو ایک ہو ہی ہو، ساتھ میں پتہ بھی چل جائے کہ واقعی اس نے اس سے سنا ہے کہ نہیں، تو اس لیے امام بخاری کے نزدیک یہ شرط ایک سخت ہے، جبکہ امام مسلم نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کا اعتراض کا جواب دیا ہے، اور امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ شرط بالکل ٹھیک نہیں ہے امام بخاری کی، یہ انہوں نے نہیں لگائی ہے، تو اس اعتبار سے اس طرح کا اعتراض اور بھی کمزور ہو گیا۔ اس حدیث کی سندیں یعنی جن حضرات کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے وہ صرف یہی سند نہیں ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے، جو نام لیے وہ صرف ایک سند تھی حضرت عائشہ صدیقہ والی، جو کہ حضرت حجاج، حضرت یحییٰ بن کثیر، حضرت عروہ، حضرت عائشہ کے طور پر مروی تھی، صرف ایک یہ سند ہے۔ اس حدیث کی 9 سندیں اور بھی ہیں جو کہ اور راویوں سے 2 طرق ہو گئے، کیونکہ میں نے اخبار مکہ والی بات عرض کر دی، اخبار مکہ میں دوسرا طرق ہے، تیسرا طرق اس کا جو موجود ہے وہ بھی دیکھیے، یعنی تیسری سند وہ کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے امام ابو بکر اسماعیلی کی، جن کا وصال 371 ہجری میں ہوا، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 407-408 پر۔ کتاب کا نام ہے المعجم فی اسامی الشیوخ، جس کو معجم الشیوخ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو سند ہے نا، اس کے اندر یہ ہے ان مطرف ان شابی ان عروہ عن عائشہ، یہاں پر مطرف اور شابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں حضرت عروہ سے، وہ پچھلے راوی نہیں ہے، یہ ایک اور سند ہے، دوسری سند ایک آ گئی ہے، اس سے اور بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ باقی سارے پچھلے حدیث والے الفاظ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، کچھ الفاظ مزید بھی ہیں وہ سنیے کہ نبی پاک نے فرمایا وَيُنزَلُ أَرْزَاقُ السَّنَةِ، کہ اس سال کے جو رزق ہیں وہ اتارے جاتے ہیں، یعنی اس پورے سال میں جو بندے کو رزق ملنا ہوتا ہے 15 شعبان شب برات کی رات کو اتارا جاتا ہے، یعنی لکھ کے وَيُكْتَبُ لِلْحَاجِّ، اور جس نے اس سال حج کرنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، وَلَا يُتْرَكُ أَحَدٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، کسی ایک کو چھوڑا نہیں جاتا مگر اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، سب کی، سوائے چند بندوں کے، الا قاطع رحم، سوائے رشتہ داری توڑنے والے کے، او مشرکین او مشاہین، سوائے مشرک کے یا پھر کسی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں رکھنے والے کے، باقی سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ 3 سندیں ہو گئی۔ چوتھی سند یہ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے ذکر کیا، حدیث نمبر 3554 جلد 5 صفحہ 361 اور 62 پر۔ اس کے اندر جو سند ہے وہ سنیے، حدثنا معاویہ بن صالح عن العلاء بن حارث
ان عائشہ قالت، اس کے اندر جو راوی ہیں وہ حضرت معاویہ بن صالح، وہ حضرت علاء بن حارث سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر تو حضرت عروہ بھی نہیں ہے، یہ ایک اور سند ہے، چوتھی سند یہ اس حدیث پاک کی ہے۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یصلی، نبی پاک رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر کیا ہوا؟ فاطال السجود، نبی پاک نے بہت لمبے سجدے کیے، وحتی ظننت انہ قد قبض، کتنے لمبے؟ کہنے لگی اتنے لمبے سجدے کیے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں حضور انتقال ہی نہیں فرما گئے، کہیں حضور کا وصال ہی نہیں ہو گیا، اس قدر زیادہ لمبے سجدے۔ پھر کیا کہتی ہے؟ فلما رأیت ذالک قمت، جب مجھے شک ہوا تو میں کھڑی ہوئی، حتی حرکت ابہامہ، میں نے حضور کے مبارک انگوٹھے کو ہلایا جا کر کہ دیکھو تو صحیح کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ فتحرک، تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی حرکت کی، فرجعت، میں لوٹ آئی، مجھے یقین ہو گیا کہ حضور ویسے ہی لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ فلما رفع راسہ من السجود وفرغ من صلاتہ، جب نبی پاک علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، اپنی نماز سے فارغ ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ قال یا عائشہ او یا حمیرہ، تو مجھے نبی پاک نے کہا اے عائشہ یا اے حمیرہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام محبت کی وجہ سے آپ کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، تو مجھے یہ کہا ظننت ان النبی خاص بکی، کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ نبی تمہارے ساتھ بے وفائی کریں گے؟ تو لا، میں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، ولکنی ظننت انک قبضت لطول سجودک، میں تو لمبے سجدوں کی وجہ سے یہ سمجھی تھی کہ کہیں آپ وصال ہی نہیں فرما گئے۔ فقال اتدرین ای لیلۃ ھذہ، مجھے کہنے لگے تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ تو شعبان کی 15ویں رات ہے، نبی پاک نے پہچان کروائی رات کی، اور پھر وہی فضیلت جو پیچھے بیان ہوئی۔ حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بیہقی کہتے ہیں قلت ھذا مرسل جید، کہ یہ حدیث پاک مرسل جید ہے، یعنی بہترین مرسل ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْعَلَاءُ بْنُ حارث أَخَذَهُ عَن مَكْحُولٍ، اور کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو راوی ہیں علاء بن حارث، انہوں نے حضرت مکحول سے سنا ہو اور انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ چوتھی سند ہے اسی ایک حدیث کی، حضرت عائشہ والی کی۔ پانچویں سند یہ بھی شعب الایمان کی اگلی اسی سے اگلی حدیث پاک 3556 پر ہے۔ وہیب مکی رحم، حضرت وہیب مکی ابو رحم سے روایت کرتے ہیں، ان ابا سعید الخدری داخل علی عائشہ، حضرت ابو سعید خدری حضرت عائشہ کے پاس آئے، یہ ایک اور سند ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس آیا، فقالت لہ عائشہ یا ابا سعید حدثنی بشیء سمعتہ من رسول اللہ، اے ابو سعید تم نے جو اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے کوئی اپنی سناؤ، یعنی گویا کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نبی پاک کی باتیں سننے کا جی کر رہا ہے، مجھے سناؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وَأَحَدِّثُكَ بِمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، میں تمہیں وہ بتاؤں گی جو میں نے نبی پاک کو کرتے دیکھا ہے، تم مجھے نبی پاک کی حدیث سناؤ، میں تمہیں وہ بتاؤں گی جو نبی پاک کو کرتے دیکھا ہے۔ جب حضرت ابو سعید نے خود اپنی حدیث سنائی، قالت عائشہ داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک میرے پاس تشریف لائے تھے، فوضع عند ثوبیہ، نبی پاک نے اپنے اوپر دو کپڑے اوڑے ہوئے تھے ان کو اتار کر میرے پاس رکھا، ثم لم یستتم ان قام فلبسہما، نے کہتے تھوڑی دیر ٹھہرے پھر دوبارہ ان دونوں کپڑوں کو پہن لیا جو اتارے تھے، پھر کیا ہوا؟ فاخذتنی غیرۃ شدیدۃ، مجھے شدید غیرت آئی، ظننت انہ یاتی بعد سویہ باتی، میں سمجھے کہ شاید نبی پاک علیہ السلام اپنی دوسری زوجاؤں کے پاس جائیں گے، اس لیے جلدی سے رکے بھی نہیں ہیں، واپس چلے گئے، تو ذہن کے اندر یہ خیال آیا، فخرجت اتبعہ، تو میں بھی پیچھے چل دی حضور کے، نبی پاک باہر نکلے تو میں بھی پیچھے چل دی، فادرکتہ بالبقیع بقیع الغرقد، تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو بقیع پاک بقیع غرقد یعنی قبرستان جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں اس کے اندر پایا، یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، نبی پاک مومنین مومنات اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ میں نے حضور کو جب پایا نا، فقلت بأبی و امی انت فی حاجت ربک وانا فی حاجت الدنیا، کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے ماں باپ ہے رسول اللہ آپ پر قربان، آپ تو اپنے رب کے
عبادت کے اندر مصروف اور میں کس حالت میں پھر رہی ہوں، میں کیا سوچ رہی تھی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اپنی دوسری زوجہ کے پاس، میں دنیاوی بات کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے رب تعالیٰ کے کام کے اندر ہی ہیں۔ آپ نے یہ کہا فانصرفت، میں واپس لوٹ آئی، فدخلت حجرتی ولی نفس آل، کہتی ہیں میں واپس لوٹ آئی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، یہ جلدی جلدی واپس آئی کہ نبی پاک دیکھ ہی نہ لے، تو میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ پھر نبی پاک واپس آئے، پوچھا کہ کیا ہوا، سانس پھولا ہوا، تو ساری بات بتائی کہ یہ معاملہ ہوا، اس لیے میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ تو نبی پاک نے پھر کیا بتایا، یہ میں ساری حدیث نہیں پڑھا تاکہ جو اصل بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بل اتانی جبرائیل علیہ السلام، نبی پاک نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فقال هذه لیلۃ النصف من شعبان، اور مجھے حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا تھا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور پھر پچھلے حدیث کی طرح بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نزول فرماتا ہے، اس طرح مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر تو آ گئے لیکن اب کی بار نبی پاک نے پھر مجھ سے دعا کر رہا ہے قبرستان میں، اب مجھ سے اجازت مانگی کہ میں کیا اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں۔ کہتی ہے میں نے کہا کہ حضور آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، نبی پاک نے نماز پڑھی، وسمعتہ یقول، لمبا قیام کیا نبی پاک نے، وسمعتہ یقول فی سجودی، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو سنا آپ اپنے سجدے کے اندر یہ دعا مانگ رہے تھے۔ نفلی جو سجدے ہوتے ہیں نا نفلوں کے، اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد کوئی بھی دعا مانگے جائز ہے، عربی کے اندر جو حدیث کے اندر آئی ہے تو وہ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، نہ کہ اردو کی۔ تو لہٰذا اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ بعفوک من عقابک، واعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک جل وجہک۔ کہتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے صبح کی ذکرتہن لہو، تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی دیگر ازواج کو عرض کیا، فقال یا عائشہ تو تعلمتہن، حضرت عائشہ کو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو یاد کر لیا ہے، فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، فقال تعلمیہن، نبی پاک نے فرمایا جو دعا میں نے مانگی تھی نا اس دعا کو تم دوسروں کو بھی سکھانا، وعلمیہن، خود بھی یاد رکھنا اور دوسروں کو بھی اس کا سکھانا، فإن جبرائیل علیہ السلام علمنیہن، کیونکہ حضرت جبرائیل نے یہی کلمات مجھے سکھائے تھے اور مجھے کہا تھا اپنے سجدوں کے اندر پڑھو۔ ترک جمیل آ رہا تھا کہ نبی پاک نے اس رات کی فضیلت تو بتائی ہے لیکن کوئی عمل نہیں بتایا۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ تو یہ عمل ہی ہے، یہ عمل خود کر کے بھی دکھایا ہے، قبرستان بھی گئے ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، اور یہ دعا بھی حضرت عائشہ کو فرمایا ہے کہ خود بھی پڑھو اور اس کو دوسروں کو بھی بتاؤ۔ تو یہ ایک 5واں طرق تھا۔ چھٹی سند ہے اس حدیث پاک کی، عن ابی کریمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، حضرت ابن ابی کریمہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں۔ پچھلی حدیث کی طرح کچھ باتیں پھر کہتی ہیں فتلففت بمرتی، نبی پاک علیہ السلام جب باہر تشریف لے گئے تو میں نے اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، پھر بتا رہی تھی نا صحابہ کو، تو کہنے لگی کہ وہ میری چادر نہ تو خز کے ریشم کی تھی نہ کز کے، یہ علاقے ہیں ان کے ریشموں کے اندر فرق ہوا کرتا تھا ریشم کے کپڑے میں، کہتی ہیں نہ باریک ریشم تھی نہ موٹی ریشم تھی اور نہ ہی اون تھی نہ کتان کا کپڑا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا ساری تو کپڑے آپ نفی کر دیں تو کس چیز کے کپڑے تھے؟ تو کہنے لگی کہ اس کا جو تانا تھا وہ بکری کے بالوں کا تھا اور بانا جو تھا اونٹ کے جو اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کا بنا ہوا تھا۔ میں دیگر نبی پاک کے ازواج کے حجروں کے اندر ڈھونڈتی رہی، وہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام مجھے نہیں ملے، میں پریشان ہوئی، واپس اپنے حجرے میں آئی اور میں پریشان تھی کہ حضور گئے کہاں پر ہوں گے، تو میں نے اپنے حجرے میں نبی پاک کو پایا، آپ سجدے کے اندر تھے، اور سجدے کے اندر پہلے سجدے میں ایک اور دعا کی، دوسرے سجدے کے اندر حضور نے ایک اور دعا فرمائی، پھر سر اٹھایا اور مجھے 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ یہ بھی شعب الامان کی 3557 پر، اور اصل یہ جو سند ہے یہ امام طبرانی جن کا وصال 360 ہجری میں ہوا ان کی کتاب ہے کتاب الدعا، اس کے اندر موجود ہے 606 نمبر روایت صفحہ 194-95 پر، یہ 6 طرق ہو گئے۔ 7واں یہ امام بیہقی کی کتاب ہے فضائل الاوقات، اس کے صفحہ نمبر 126 تا 28 پر یہ موجود ہے۔ اس کے اندر جو سند ہے وہ سنیے، ان نضر بن کثیر ان یحییٰ بن سعید ان عروہ بن زبیر ان عائشہ، تو اس کے اندر نضر بن کثیر یحییٰ بن سعید سے سن رہے ہیں، یہ ایک اور سند ہے۔ اس کے اندر جو بات ہے وہ یہی چادر والی بات ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، یہ فلاں فلاں چیز کی نہیں تھی بلکہ تانے بانے والی تھی، اور پھر بتایا۔ پھر نبی پاک نے پوچھا کہ حل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ، کہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات میں جتنے بھی بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس اگلے سال میں جتنے بھی بندوں نے انتقال کرنا ہوتا ہے، جن کا انتقال اسی سال ہونا ہوتا ہے، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور پھر ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بڑی اہم رات بھی ہے۔ یہ اس کا 7واں طرق تھا۔ 8واں طرق جو ہے یہ فضائل الاوقات کے اندر یا صفحہ 128 تا 130 پر، اس کے اندر جو سند ہے وہ ہے ان ابی النعمان السعدی ان ابی رجاء العطاردی ان انس بن مالک قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی منزل عائشہ۔ یہ ایک غور طلب بات ہے کہ وہ جو ان کا وہابیوں کا مولوی شور مچا رہا تھا، بڑے جوش کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، نبی پاک تو اپنی امت کی بڑی خیر چاہتے ہیں، تو رات کو چپ کے گئے اور واپس آ گئے، کسی کو بتایا نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ چاہتے ہیں اللہ کی قسم چاہتے ہیں، اللہ کی قسم چاہتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ نہیں چاہتے؟ وہ چاہتے ہیں پوری امت جنت میں چلی جائے، لیکن آج کا مولوی کہتا ہے چاہتے تو ہیں جنت میں چلی جائے، لیکن چپ کے رات کو خفیہ طریقے سے اٹھے تھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں اٹھنے دیا، چپ کے نکلے، جنت البقیع پہنچے، ساری رات عبادت کی، چپ کے آ کے سو گئے۔ نعوذ باللہ، امت کو خبر نہیں ہونے دی نیکی کے عمل کی، اکیلے اس رات کے سارے فیوض اور برکات کو سمیٹ لیا اور امت کو بتلایا تھا کریم کیا نبی کا کام یہ ہوتا ہے؟ تو بتایا تھا، وہ سارا کچھ ہوا تھا، اصل میں تم مان لو تو پھر ہی ہے نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھے حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کسی کام کے لیے، تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے جلدی سے فلاں کام نبی پاک نے بھیجا، وہ جلدی سے کر کے دے دیں۔ کیوں؟ فَإِنِّي تَرَكْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثہم اللیلۃ النصف من شعبان، کیونکہ نبی پاک صحابہ کرام کو 15 شعبان کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو بات کہیں رہ نہ جائے، میں نے بھی سننی ہے، تو آپ جلدی مجھے بتا دیں۔ اس سے بالکل واضح طور پر بات ہے۔ اور پھر فقالت یا انیس، تو مجھے کہنے لگی اے انس رک جاؤ، اجلس، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، حتی احدثک بحدیث لیلۃ النصف، میں سنا دیتی ہوں، تم نبی پاک علیہ السلام کے پاس کیا جانا ہے، میں ہی سنا دیتی ہوں، کیونکہ 15 شعبان کی رات نبی پاک کی میرے پاس ہی گزارنے کی باری تھی، نبی پاک نے میرے پاس ہی گزاری ہے۔ تو آپ نے پھر وہ سارا بتایا، میرے لحاف کے اندر آئے، پھر باہر چلے گئے، اور میں پھر ڈھونڈا، اور پھر آپ کو قبرستان پایا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ تو یہ اس کے بارے میں بالکل واضح ہے، جو کہ فضائل الاوقات کے اندر تھا۔ حدیث نمبر اس کا 9ویں سند، میں نے 10 عرض کی تھی، اب 9ویں آ گئی۔ تاریخ دمشق امام ابن اسحاق کیا 571 ہجری میں ان کا وصال ہوا، جلد نمبر 36 ہے، صفحہ 195، اس کے اندر یہ 9واں طرق ہے۔ اس کے اندر کیا کون سے راوی ہیں؟ حدثنا عبد الحمید ابن عدی الجوہنی عن عبد الرؤوف ابن عثمان عن اخیہ یزید ابن عثمان عن عائشہ۔ اس کے اندر عبد الحمید وہ عبد الرؤوف وہ اپنے بھائی ابن عثمان یزید ابن عثمان سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اسی 15 شعبان کی دعا کے حوالے سے اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ آخری جو اس کا طرق ہے، آخری سند اس حدیث پاک کی ہے، وہ امام ابن جوزی جن کا وصال 597 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب ہے العلل المتناہیہ، اس کی 919 نمبر روایت ہے، صفحہ 69 جلد 2 پر۔ اس کی سند ہے ان عطاء بن اجلان ان عبداللہ بن ابی ملیکہ ان عائشہ، اس سند سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کا حکم بھی سن لینا۔ امام جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب جامع الصغیر اس کے صفحہ 120 پر جلد 1 حدیث نمبر 1942 یہی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کہا کہ یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور پھر براکٹ کے اندر ہاں لکھا ہے۔ آپ نے جو ضعیف حدیث تھی زوات لکھا ہے، براکٹ کے اندر جو حسن تھی ان کے لیے ہاں لکھا ہے۔
تو حسن کا مرتبہ ضعیف سے کہیں اوپر ہے، تو آپ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ ضعیف بالکل نہیں ہے۔ اور اگلی بات سب سے بڑی، ان کا جو فرقہ ظاہری ہے وہابیوں کا، اس کا ہے محقق البانی، جس کو بہت بڑا محقق سمجھتے ہیں، ناصر الدین البانی۔ کتاب لکھی ہے ایک سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، 6 جلدیں اس کے اندر جو صحیح حدیث ہے اس کے نزدیک صحیح تھی وہ ذکر کی ہیں، انہیں صحیح حدیثوں کے اندر اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے جو 15 شعبان کی ہے، اور ذکر کر کے جلد 3 صفحہ 138 پر وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہ کہنے لگے کہ آخری بات یہ ہے، فیصلہ یہ ہے، جملہ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام طرق یعنی تمام سندوں کے ساتھ یہ جو حدیث ہے یہ بغیر شک کے صحیح ہے۔ وصحۃ تثبت باقل منہا، کہنے لگے یہ تو اس کے اتنے حوالے زیادہ ہیں، اگر اس سے کم بھی ہوتے تو پھر بھی یہ صحیح ہوتی، کیونکہ صحت کے لیے اس سے کم بھی کافی ہوتے ہیں۔ کما ہوا شان فی ھذا الحدیث، جس طرح کہ اس حدیث کے اندر شان ہے کہ اس کے اندر کوئی ضعف شدید موجود نہیں ہے، تو لہٰذا البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ امام بیہقی نے صفحہ نمبر 355 جلد 5 پر شعب الایمان کے یہ بیان کیا، والی حاضل حدیث شواہد من حدیث عائشہ و ابی بکر صدیق و ابی موسیٰ اشعری، کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں اور بھی دلیلیں ہیں جو حضرت عائشہ کی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہیں۔ تو اب یہ جو زبیر علی زئی صاحب نے، یہ بھی ان کا وہابیوں کا ہے، اس نے ساری حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، تو اس حدیث کو بھی ضعیف کہا، اور وہ ساری باتیں کی جو ابن جوزی نے کہی تھی، اپنی طرف سے اس نے کوئی محنت نہیں کی، ابن جوزی والی ساری باتیں اٹھا کر اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں۔ اسی مقالات کے اندر ہی اس بات کا، اس حدیث پاک کا حکم بیان کیا کہ یہ ضعیف ہے۔ مقالات کی جلد 1 ہی ہے، صفحہ نمبر 296-97 پر ہے کہ اس کے 3 شواہد ہیں، اور وہ بھی امام ابن جوزی نے ضعیف کہے ہیں، تو وہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ ضعیف ہے۔ تو 3 نہیں بلکہ ہم نے 10 بیان کر دیے، اور پھر البانی صحیح کہہ رہے ہیں، اور امام بیہقی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اور شواہد ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو حسن قرار دیا، تو لہٰذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ زبیر علی زئی صاحب کیونکہ انہوں نے یہ ارادہ بنایا ہوا تھا اس کو ضعیف کہنا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہے۔ آخری بات ہے آج کی کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سلسلہ احادیث صحیحہ جو ناصر الدین البانی کی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، تو اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اپنے شواہد کے ساتھ۔ اس کا ایک ترجمہ بھی کیا ان وہابیوں نے، کیونکہ اس نے تو عربی میں لکھی، وہ عربی کا تھا، سعودی عرب کا تھا، تو انہوں نے صرف حدیث کا ترجمہ کیا اور بعد میں اپنا موقفات ہی بیان کرتے رہے ہیں۔ جو اصل بات اس نے لکھی تھی البانی نے کہ یہ حدیث صحیح ہے سارے سندوں کے ساتھ، ان میں سے ایک کا بھی ترجمہ نہیں کیا، ایک بات بھی نہیں بتائی، تو یہ ان کی حالت ہے۔ اور اس طرح کی بات ہے کہ یہ چھپاتے پھرتے ہیں خود البانی صاحب نے کیوں اس کو صحیح کہہ دیا ہے، ان کو خود بڑی پریشانی ہے، لیکن پھر بھی اعتراض کرتے ہوئے شرم بالکل نہیں آتی، پھر بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ صحیح بالکل بھی ثابت نہیں ہے،